السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے آرمی چیف کو جو خط لکھا ہے اس کا بڑا شہرہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دن تک اس کو تقریباً 3 ملین تک لوگ دیکھ چکے تھے، لیکن حیرت ہے کہ آرمی چیف کو ابھی تک خبر نہیں ہے کہ جی خط وہ کہتے ہمیں نہیں ملا، یعنی یہ کوئی ڈاکیے نے جا کے دینا تھا ان کے گھر، جو ابھی تک ڈاکیہ نہیں پہنچا۔ یہ ایک پبلک خط ہے، اور وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو اخبار میں آ جاتا تھا جی کہ اس طرح کے خطوط، تو اب میڈیا پہ یہ آ چکے ہیں اور ملینز کی تعداد میں لوگوں نے دیکھ لیا ہے، لیکن آرمی چیف صاحب کو نہیں پتہ۔ اور ان کے دوست کیا فرما رہے ہیں، محسن بیگ قریبی جو ان کے دوست ہیں، کہ یہ جی خط بازی نہ کریں اور ہم وہی کریں گے جو ہم نے کرنا ہے۔ تو کیا یہ قومی رہنماؤں کو زیب دیتی ہے اس طرح کی گفتگو، کہ ایک سابق وزیر اعظم آپ سے مخاطب ہے اور آپ اس کو کس طرح سے جواب دے رہے ہیں کہ خط بازی نہ کرو اور ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور ہم کر گزریں گے۔ تو یعنی کیا لکھا ہے عمران خان نے، جو بہت ساری ان کی باتیں اس مجموعی طور پر جو اس کے سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فوج میری ہے اور میں فوج کی یعنی انہیں تحفظ بڑا عزیز ہے، فوج کو بڑا وہ مرتبہ دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ فوج کو بیرکوں میں چلے جانا چاہیے، جو ان کا یعنی کام ہے کہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اور جو پالیسیاں بنانی ہیں وہ ایک سیاسی حکومت کے ذمہ کر دینی چاہیے یہ کام۔ تو یہ تو بڑی ایک احسن بات ہے جس کی انہوں نے تجویز دی ہے، تو اس کا جواب بھی ایک لاجیکل طریقے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ ایسے ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں رہا شاید لاجک سے بات کرنے کا۔ دوسری طرف اگر ہم امریکن حکومت کو دیکھیں، یعنی مسلسل آج کل کمپیریزن کیا جا رہا ہے ٹرمپ اور عمران خان کا، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، کوئی اپوزیشن ان کے جو مخالف حلقے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے حمایتی جو حلقے عمران خان کے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں کہتے ہیں انڈر سیکرٹری ہیں جو امریکن اسٹیٹ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈیرون ویٹی، کچھ اس طرح کا نام ہے، تو انہوں نے بڑا تفصیل سے عمران خان کی یعنی اوپر ایک بڑا جامع قسم کا انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا، ان کا جائزہ لیا، ان کی ساری زندگی کا 1980 سے انہوں نے شروع کیا ان کے بارے میں بات کرنی، جب سیلیبریٹی ہوتے تھے، پھر ان کا جو آگے ان کی سوشل جو خدمات ہیں، پھر ان کی سیاست میں انٹری، پھر انہوں نے بتایا جی کہ اسٹیٹس کو کے خلاف انہوں نے ایک اپنا بیانیہ بنایا، اور انہوں نے دو جماعتی جو ایک تصور تھا اس کو توڑا، اور پھر اب جو ان کے اوپر سیاسی مقدمے بنائے گئے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ یہ بڑے غلط قسم کے ہیں، کہ ٹرمپ کی طرح ان کو سیاسی بنیادوں پہ قید کیا ہوا ہے، اور ان کے اوپر جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں، سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں مقدمات وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اور کچھ حلقے کہہ بھی رہے ہیں کہ عمران خان کچھ جلد چھٹ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، واللہ عالم۔ تو لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں کم از کم یہ چیز اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ٹرمپ کے بھی بڑے مخالف تھے، جو اصل بات سمجھنے کی ہے، امریکن حکومت مخالف تھی، روایتی جو حکمرانی کے انداز تھے اور جو حکمران طبقہ تھا اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے بڑے بڑے رہنما تھے ان کے امریکن کابینہ کے، اور عوام میں بھی ایک بڑا حلقہ جو ہے ان کا مخالف تھا، ان کے جو نئی طرح کے کہتے ہیں خیالات ہیں، ریڈیکل قسم کے خیالات اور نئے تصورات ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کچھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے لوگ،
اور بڑے بہت مخالف تھا، اور پچھلی دفعہ بھی یاد ہے کہ جب ان کی جو صدر منتخب ہوئے تو کس طرح سے سڑکوں پہ لوگ احتجاج کے لیے چل نکلے تھے، لیکن اس دفعہ یہ کام نہیں ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی اتنی یعنی ان کی پالیسیوں کی مخالفت کی گئی تھی کہ ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا، اور ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی، اور ان کے حامیوں کو بھی ایون جب انہوں نے احتجاج کیا تو ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا۔ 1500 قیدی بھی تو انہوں نے چھڑوائے اپنے صدر بننے کے بعد۔ تو بات یہ ہے کہ احسن اس میں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب پچھلی دفعہ بھی ان کی کوئی اکثریت تھی، لیکن اس دفعہ وہ 2/3 اکثریت سے بڑھ گئے ہیں، 2/3 اکثریت انہوں نے حاصل کی، تو ان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کے بہت مخالف تھی، اس نے بھی ان نتائج کو تسلیم کیا، اور وہاں یہ بڑی احسن بات ہے کہ ریگنگ شگنگ کے جو ہے نا وہ کام نہیں ہوتے، قانون اپنا رستہ بناتا ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو امریکنز ہیں وہ اپنے پولیٹیکل وزڈم سے اپنے رستہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں، یعنی کچھ باتیں جو پہلے زمانے میں کچھ سال پہلے جو ہے وہ احسن سمجھی جاتی تھی، تو اب وہ ان سے ٹرمپ ایک یعنی بیانیہ لے کے اٹھا ہے کہ وہ گریٹر امریکہ بنائے گا، اور اس نے بہت ساری تجاویز دی ہیں، بہت ساری پالیسیاں رکھی ہیں اس نے ایک اپنا یعنی منشور لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں نے اس کو جب ایکسیپٹ کیا تو اس چیز کے ساتھ ان کی فوج اور ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ ان کے ساتھ مل گئی ہے، اور ان کو وہ کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں جو ہے نا عمران خان جب آیا تو پی پی اور یہ جو نون والے ان کی جو جڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں، اپنے ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فوج میں بھی ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے عمران خان کی چونکہ 2/3 اکثریت بھی نہیں تھی، سادہ اکثریت تھی، تو اس کو کوئی بڑے فیصلے انہوں نے نہیں کرنے دیے۔ بہت ساری جگہ انہوں نے روڑے اٹکائے، ایون یہ کہا جاتا ہے کہ گندم کا بحران انہوں نے پیدا کیا، چینی کا بحران ان لوگوں نے پیدا کیا تاکہ یہ حکومت چلنے کے قابل نہ رہے۔ تو عمران خان نے پھر بھی کچھ نہ کچھ اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں بہت زیادہ یعنی اس نے گروتھ کی، خاص طور کووڈ کے دنوں میں جب کہ معاہدے بند ہو گئے تھے بنگلہ دیش اور انڈیا کے، تو عمران خان نے وہ معاہدے بھی حاصل کر کے تو اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت اوپر تک وہ لے کے گیا، اور اس کے علاوہ صحت کارڈ اور یہ پناہ گاہیں اور انفراسٹرکچر کو اس نے ٹھیک کیا۔ تو مطلب اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان کے بس میں جو ہو وہ اگر کر گزرے تو پھر بھی عوام کو اس سے گلہ نہیں رہتا۔ تو اسی طرح کی کہتے ہیں کہ امریکن جو ہیں وہ اس چیز کو یعنی جو خیالات پیش کر رہا ہے ٹرمپ، وہ اس کے ساتھ متفق ہیں، یعنی سب سے پہلے جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جو یعنی غیر قانونی طور پر جو امریکن رہ رہے ہیں ان کو ہم ڈسکریج کریں گے، انہیں ڈپورٹ کریں گے، خالی اس نے کہا نہیں بلکہ کر رہا ہے وہ مسلسل سارے ممالک میں کے یعنی جو کولمبیا اور انڈیا اور بھارت اور سارے دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں سے جو یو ایس میں غیر قانونی طور پر لوگ آئے ہیں ان کو وہ مسلسل اس نے ایک گھنٹوں کے عمل سے گزار کر یعنی لوگوں کے بڑے آرگنائز طریقے سے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان کو جج کوئی ان کے لیے اسپیشل عدالت لگائی ہے، اور وہاں ان کا سارا ریکارڈ جو ہے ان کی چھان پھٹک کرتے ہیں، اور ان کو جب ان پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ غیر قانونی ہیں تو ان کو جہاز تیار رکھے ہوتے ہیں تو ان کو دوسرے ممالک میں بھیج دیتا ہے، ایون ان کے اپنے جو یعنی آبائی ممالک ہیں ان میں بھیج دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کولمبیا کی طرف جہاز ان غیر قانونی تارکین وطن کا بھیجا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم لینڈ نہیں ہونے دیں گے، تو ٹرمپ نے فوراً ان کو دھمکی لگائی کہ ہم ابھی آپ کے ساری درآمدات جو ہیں اس پہ ٹیرف لگاتے ہیں اور آپ کے امریکن ویزے جو ہیں وہ کینسل کر دیتے ہیں، تو پھر فوراً ہی انہوں نے ان کی بات کو مان لیا۔ پھر کینیڈا کو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اگر شامل ہو جائیں گے تو ہم آپ پہ ٹیرف نہیں لگائیں گے،
اور آپ کے پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس جو ہیں ان میں آپ کو چھوٹ دے دیں گے۔ فی الحال تو کینیڈا اس بات پہ آمادہ نہیں ہو رہا، اور میکسیکو اور کینیڈا کو 1 ماہ تک کی مہلت دی ہے کہ آپ اپنے سوچ لیں، جو ہمارے ساتھ اگر آپ نے چلنا ہے تو ہم آپ کو پھر ٹیرف آپ پہ نہیں لگے گا، ورنہ آپ پہ۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے ڈالر بہت اونچا چلا گیا، اور یوان اور وہ جو کینیڈین ڈالر ہیں وہ بہت ان کی ورسٹ کنڈیشن پہ چلے گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ یو ایس ایڈ کو منع کر رہا ہے۔ یو ایس ایڈ جو بہت سارے ممالک کو دی جاتی تھی، اور ان کے جو یعنی مقصد یہ ہوتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ بہت انوالو ہو کے رہنا چاہتا تھا، انٹرفیرنس کرنا چاہتا تھا تمام معاملات، دنیا کے تمام کنٹریز کے معاملات میں، تو اس وجہ سے وہ ان کو ایڈ دیتا تھا، تو آئی ایم ایفس کے ذریعے اور یو ایس بینک وغیرہ کے ذریعے۔ لیکن اب یہ منع کر دیے ٹرمپ نے، اور اسے کہا کہ نہ ہم نے کئی جنگیں کرانی ہیں اور نہ ہم نے دنیا کو دینی ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور بھی وجہ وہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ مارکو روپیو نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کمپین کے دوران، کہ یہ جو تمام ممالک ہیں، تیسری دنیا کے ممالک، مصر ہو گئے، شام ہو گئے یا پاکستان ہو گیا، یہ لوگ ڈکٹیٹر جہاں کام کر رہے ہیں، اور ڈکٹیٹر جو ہیں وہ اپنے خلاف تو بات نہیں کرتے، لیکن امریکہ کے خلاف بولنے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بڑاس نکال لیں۔ تو اس نے مارکو روپیو نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ جو یو ایس ایڈ ہے اس کو روکیں، اس پہ ریویو کریں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پاکستان سمیت اس نے بہت سارے ممالک کی ٹرمپ نے مدد جو ہے روک دی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آڈٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ضروری ہے، کہاں پہ پہلے رقم کہاں خرچ ہوئی، اور آئندہ کس ملک کو دینی ضروری ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس چیز کو جو امریکی ہیں وہ بڑا پسند کر رہے ہیں، زیادہ تر امریکی۔ تو بھارت جو ہے اس نے اپنے آفر کیا ٹرمپ کو کہ وہ خود اپنے غیر جو قانونی طور پر انڈین رہ رہے ہیں امریکہ میں، ان کو لے جائے گا اپنے وطن۔ تو ماہرین بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہی ہوگا انڈین کو، کہ ایک تو انہوں نے مشکل وقت میں امریکہ کی مدد کی اور انہوں نے اس کا ہاتھ بٹایا، اور دوسرا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو غیر قانونی اگر دوسری صورت میں یعنی خود امریکہ بھیجتا، ان کو ڈپورٹ کرتا، تو وہ بہت سارے جو سارے ہی انڈین ہیں ان کو واپس بھیجنا پڑتا۔ لیکن جب مودی کے آرڈر پہ جہاز ان کو لے کے آئیں گے، انڈین جہاز، تو تب ان میں سے بہت ساروں کو وہ پیچھے بھی چھوڑ سکیں گے، یعنی امریکہ ہی میں رہ جائیں گے بہت سارے انڈین غیر قانونی بھی، کیونکہ اس میں وہ چونکہ خود انیشیٹو لے رہے ہیں، تو یہ گڈ ول میں آ جائے گا امریکہ کے نزدیک۔ تو یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اسی طرح سے ہمارے لوگ بھی جو 8 فروری کو عمران خان جیتا تھا اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیتے تو یہ ہنگامے نہ ہوتے۔ ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسا کیوں رواج نہیں ہوتا کہ اسی لیڈر کو کام کرنے کا موقع دیا جائے جس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور جو عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ تو یہ کوئی وقت آئے گا شاید، لیکن ابھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو بہت سارے تھنک ٹینک لوگ کہہ رہے ہیں، یہ احمد جواد جو ان کے بہت دیرینہ ساتھی عمران خان کے، انہوں نے کہا جی کہ ہدایات تک پاکستان کو پہنچ چکی ہیں عمران خان کے حوالے سے، لیکن ابھی یہ تھوڑا ہماری پاکستانی حکومت جو ہے تھوڑا سا ٹائم مانگ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہمارے جو نادان سیاستدان ہیں وہ جا کے وہاں محسن نقوی اور دوسرے جو ہیں ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں یہ کسی حد تک مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے بتایا جی کہ جو ایمبیسی ہے امریکن ایمبیسی، وہ ایک وائسرائے کی طرح سے ہے، ایسا وائسرائے جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے انڈیا میں آتا تھا اور وہ سارے معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس طرح سے جو امریکن ایمبیسی ہے اس کو بھی سب کچھ معلوم ہوتا ہے،
اور وہ اپنے طور پہ وہ ڈاکومنٹ ہر طرح کے اس کے پاس ہوتے ہیں، آڈیو ویڈیو، تو وہ خود فیصلے کرتی ہے، اور عمران خان کے حق میں بھی انشاءاللہ وہ کچھ بہتر فیصلہ کرے گی۔ تو پھر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ زرداری اور اسحاق ڈار کے ساتھ جا رہے ہیں چائنا، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محسن نقوی کی ویسے تو وہاں کوئی تک نہیں بنتی تھی جانے کی، لیکن زرداری کو بھی ایون بھیجا ہے فوج نے کہ آپ جائیں اور مفاہمت کرائیں چائنا کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کی اکانومی کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اور جی یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے 1 ارب 20 کروڑ کا جو ہے نا ادھار تیل سعودیہ ہمیں دے گا اور پاکستان لے گا خیر سے۔ اور اس میں کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریکارڈک سونا شاید سعودیہ لے رہا ہے، تو یہ وہی مثال ہو جائے گی کہ یعنی 60-70 ارب چائنا نے ہمیں دیے، ہمارے اوپر ادھار چڑھا دیا، اور سی پیک کی جو سڑکیں بنائیں تو اس میں سارے مزدور اپنے شامل کیے، انجینئر سارے اپنے شامل کیے، یعنی جو بھی ورکر تھے بہت ہی کوئی چند ایک کوئی لیے ہوں تو لیے ہوں، ورنہ پاکستان کا کوئی مزدور سی پیک میں کام اس نے نہیں کیا۔ تو یہ باتیں ہیں سمجھنے کی کہ ہمارے حصے میں تو ادھار آیا، اور پیسہ جو تھا وہ موسٹلی ان کے اپنے لوگوں کی طرف ہی گیا۔ فاق وڑائچ جو ایک SHO ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی لڑکا بچہ پتنگ اڑاتا پایا گیا اس کے والدین کو پکڑ لیں گے، اس کو خوب چھتر لگائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے والدین کو جو ہے نا سڑک پہ جوتے ماروں گا، اور اس کا گھر سر مسمار کر دوں گا۔ یعنی اب یہ ایک کلچر کی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ علی ناصر رضوی جو IG ہیں ان کو آشیرواد حاصل ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے کہ ایسے کوئی یعنی کوئی کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ تو اصل بات جو پالیسی بنانے والی ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں، ملکی لیول کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ نہیں بناتے، یعنی آپ ایک ورکنگ ریلیشن نہیں رکھتے، چاہے افغانی ہوں، چاہے انڈین ہوں، چاہے ایرانی ہوں، تو آپ لوگوں کے کہے پہ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں، اور یعنی بارڈرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے کہ دوسروں کی جب رسپیکٹ کریں گے تو ہمارے اپنے بارڈر سیف ہوں گے۔ یعنی ہمارے افغانستان کے اندر تک جب جہاز چلے گئے تو یہ بڑا تشویش والا دن تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی بڑا مسریپ نہ ہو جائے پاکستان میں۔ شکر الحمدللہ کہ یہ بچت ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک کی سرحد میں جانے سے پہلے یعنی 10 دفعہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ تو اس کے پھر آفٹر افیکٹ ہوئے، خطرناک ہوئے تھوڑے سے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک حکومتی لیول پہ پالیسیاں بنانے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور ہم خلا کو پر کر رہے ہیں، کس کی دہشت گردی کی اور امن کے درمیان جو یعنی خلا ہے اس کو پر کر رہے ہیں شہیدوں کے خون سے۔ تو یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ آپ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خون گرانے سے ہی امن ہوتا ہے، اور خون جو ہے قربانی شہید ہونے سے ہی جو ہے نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے ٹھیک ہے کہ ایک ملک کے لیے اور ایمان کے لیے جان دینے کا مطلب ہے کہ شہادت، لیکن یہ شہادت بڑی سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، اس کے درمیان بڑے لمبے مرحلے ہوتے ہیں، کئی طرح کے سٹیپس ہوتے ہیں، تو ان سٹیپس کا ضرور خیال کریں کہ یعنی آپ اپنے جو فوجی ہیں ان کی جان کو قیمتی سمجھیں، ان کی قدر کریں، اور ان کو ایسے جہنم میں نہ جھونکیں جہاں پہ صرف موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی پالیسیاں خدا را ٹھیک کریں،
جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ خود تعلقات پاکستان کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ کیا کہ ہم ان کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ہم ہتھیار استعمال کریں گے اور جتنا جو ہے لڑیں گے تو تب ہمارے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ مسلمان ملک ہیں تو ان کے ساتھ برادرانہ تعلق رکھیں، تاکہ کوئی دشمن یا جو دوست ہے وہ کیا کہتے ہیں ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کے ہوں۔ یہ امریکہ اور یہ چائنا ہمارے اوپر اسی لیے تو چڑھ دوڑتے ہیں کیونکہ ہمارے آپس کے یعنی جو ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اور مسلمان ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار نہیں ہیں۔ تو یہ چیز اگر ہو تو یہ سارے ہی ممالک عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اپنا وقار بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عزت اور آبرو والی زندگی دے۔